بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکن بھی شور لگنے لگتی ہے، اور اسی خاموشی میں شہر کے ایک پرانے محلے کی تنگ گلی میں ایک چراغ جل رہا تھا، جس کی روشنی دیواروں پر لرزتی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ہر سننے والا سانس روک لیتا ہے، کیونکہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر اترتی ہے، اس لڑکی کی آنکھوں سے جس کا نام لوگ نہیں جانتے، مگر اس کے آنسو ہر اس شخص کو پہچان لیتے ہیں جو سچ سے بھاگتا ہے۔ وہ لڑکی جس کی زندگی ایک ہی پیراگراف میں سمٹ جائے تو بھی اس کے دکھ پورے نہ ہوں۔ وہ بچپن سے ہی سوالوں میں پلی بڑھی تھی، ماں کے ہاتھوں کی مہک اور باپ کی خاموش دعاؤں کے سائے میں، مگر وقت نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر دعا آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں وہ دن آیا جب اس پر ایک ایسا الزام لگا جس نے محلے کی زبانوں کو تیز اور دلوں کو پتھر کر دیا۔ کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، بس فیصلہ ہو گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی وائرل ہوتی ہے، کیونکہ ہر سننے والا خود کو وہاں کھڑا پاتا ہے۔ وہ راتیں جب وہ سجدے میں گرتی اور آنسوؤں سے زمین گیلی ہو جاتی، وہ دن جب وہ مسکرا کر سب کچھ ٹھیک ہونے کا یقین دلاتی۔ اس کے صبر کی خاموشی چیخ بن کر آسمان تک جاتی رہی۔ شہر کے لوگ بدلتے رہے، مگر اس کا دل نہیں بدلا۔ اس نے بدلے میں بد دعا نہیں دی، بلکہ وہی دعا کی جو کمزور لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر ایک دن وہ چراغ بجھنے کے قریب تھا کہ ایک حقیقت سامنے آئی، مگر سچ ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتا۔ کبھی کبھی وہ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب دروازہ کھلا تو سب کی نظریں جھک گئیں۔ جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی وہ نظریں چرا گئے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل وائرل لمحہ تب آتا ہے جب وہ لڑکی معاف کر دیتی ہے، اور معافی کا یہ منظر ہر دل کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے یہ سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور آج بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ اس ایک جملے نے سوشل میڈیا کی طرح دلوں کو بھی ہلا دیا۔ لوگ اس کہانی میں خود کو دیکھنے لگے، کسی نے اپنا الزام یاد کیا، کسی نے اپنی خاموشی، کسی نے اپنی بے بسی، اور اسی ایک پیراگراف میں زندگی کے وہ سارے موڑ سمٹ آئے جو ہمیں رات کو سونے نہیں دیتے۔ اور جب آخر میں وہ چراغ دوبارہ جلتا ہے تو روشنی صرف گلی میں نہیں پھیلتی بلکہ سننے والوں کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ مگر عین اسی لمحے جب لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ لڑکی ایک آخری بات کہتی ہے، ایسی بات جو مکمل نہیں ہوتی، جو دل میں سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر اس دن میں دروازہ نہ کھولتی تو شاید آج، اور اسی ادھورے جملے کے بعد جیسے وقت تھم سا گیا، کیونکہ وہ لڑکی جس نے زندگی بھر دروازہ کھول کر سچ کا سامنا کیا تھا، اب پہلی بار خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی میں اس کے بچپن کی ہنسی بھی تھی، اور وہ خوف بھی جو اس نے کبھی زبان پر نہیں لایا۔ وہ دن یاد آئے جب اس نے خواب دیکھے تھے کہ زندگی سادہ ہوگی، لوگ اپنے ہوں گے، اور سچ کو بولنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر حقیقت نے اسے سکھایا
کہ یہاں ہر سچ کو زخمی ہونا پڑتا ہے۔ اس کے قدم جہاں بھی پڑے وہاں سوال اٹھ گئے۔ لوگوں نے اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا اور اس کے صبر کو ہار، مگر وہ جانتی تھی کہ اللہ کے ہاں فیصلے آواز سے نہیں نیت سے ہوتے ہیں۔ اس نے خود کو تنہا پایا مگر اکیلا نہیں، کیونکہ ہر رات اس کا رب اس کے آنسو گن رہا تھا۔ محلے کی عورتیں جنہوں نے اس پر باتیں بنائی تھیں اب نظریں جھکائے اس کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ مرد جو کل تک فیصلے سنا رہے تھے آج اپنے بچوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے۔ وقت نے پلٹا کھایا مگر دلوں پر لگے داغ ابھی تازہ تھے۔ اس لڑکی نے سیکھ لیا تھا کہ معافی دوسروں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے مسکرا کر زندگی کو دوبارہ قبول کیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسی تھکن تھی جو صرف اللہ جانتا ہے۔ شہر کے لوگ اس واقعے کو کہانی کہہ کر آگے بڑھ گئے، مگر اس کے لیے یہ زندگی کا وہ باب تھا جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور شاید اسی لیے جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ تم نے سب کیسے سہ لیا تو وہ بس اتنا کہتی کہ کچھ سوالوں کے جواب وقت نہیں دیتا بلکہ یقین دیتا ہے، اور یہی یقین اسے آج بھی اس چراغ کے پاس لا بٹھاتا ہے جہاں وہ ہر رات ایک نئی دعا مانگتی ہے، مگر اس دعا کے آخر میں وہ پھر رک جاتی ہے، جیسے کوئی لفظ حلق میں اٹک گیا ہو، جیسے وہ سچ جو ابھی مکمل نہیں ہوا، جیسے وہ دروازہ جو ابھی پوری طرح بند نہیں ہوا۔